کہ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ہمارے آپ کے لیے باعث نجات ہے، اور ان سے عداوت اور دشمنی جس نے کی وہ ہلاک و برباد ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہی دونوں پہلو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس سے پہلے ایک حدیث پاک ذہن میں آئی جسے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس شریف میں نقل فرمایا، اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ من احب اصحابی، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی، اس کے بعد فرمایا وازواجی، اور میری ازواج مطہرات سے محبت کی، اور اس کے بعد فرمایا واہل بیتی، اور میرے اہل بیت سے محبت کی۔ سرکار نے فرمایا میرے جس امتی مرد عورت نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری ازواج پاک سے محبت کی، اور میرے اہل بیت سے محبت کی، اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے اوپر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ صحابہ پر اعتراض کیا، نہ میری ازواج مطہرات پر کوئی اعتراض کیا، اور نہ میرے اہل بیت پر کوئی اعتراض کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَخَرَجَ عَلَى مَحَبَّتِهِم مِّنَ الدُّنْيَا، اور انہی کی محبت پر وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ یعنی اس میرے امتی کے دل میں میرے صحابہ کی محبت، میرے ازواج پاک کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تھی، اور اسی محبت پر وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو سرکار اس کو سند دے رہے ہیں کانا معی یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور میاں جو سرکار کے ساتھ ہو اسے قیامت کا کیا غم ہوگا۔ تو اب صحابہ سے محبت یا ازواج پاک سے محبت، اس تفصیل کو عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، محبت اہل بیت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے، اور اسی کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی انہی اہل بیت میں تو سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہیں، شاہزادی رسول ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شمار ہیں، حضرت علی مرتضی بھی اہل بیت میں شمار ہیں، حسنین کریمین بھی شمار ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کے متعلق ایک روایت نظر سے گزری کہ اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو انی سمیت بنتی فاطمہ، کہ میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار صحابہ سے فرماتے ہیں کہ انی سمیت بنتی فاطمہ، کہ میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اے صحابہ جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ آپ نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ لأن اللہ فَتِمَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شاہزادی فاطمہ زہرا کو اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو میاں محبت اہل بیت یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور یہیں پر ایک بات اور عرض کرتے چلیں
کہ سیدنا علی مرتضی کے متعلق بھی حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب، کہ جس مومن کے دل میں علی مرتضی کی محبت ہوگی تو جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے، ایسے ہی محبت علی مرتضی مومن کے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ میاں چاہے محبت سیدہ فاطمہ زہرا ہو اور چاہے محبت سیدنا علی مرتضی ہو یا حسنین کریمین کی محبت ہو، یہ سب محبتیں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں۔ اور اب یہیں پر تھوڑی دیر ذہن کو حاضر رکھیں، خصوصی طور پر سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پاک سے متعلق میں ایک دو روایتیں عرض کر دوں، تفصیل میں مجھے نہیں جانا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یوں تو حدیث پاک آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، برابر علماء کرام ذکر کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ محبتہما موجب النجات، میرے ان دونوں شاہزادوں سے محبت کرنا یہ مومن کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، چاہے امام حسن مجتبی ہوں چاہے امام حسین شہید کربلا ہوں، ان دونوں شاہزادوں سے محبت کرنا یہ مومن کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اب یہی دونوں پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تفصیل میں اتنا نہیں جانا، اور ان دونوں واقعات کو حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روضۃ الشہداء شریف میں نقل فرمایا ہے کہ محبت امام حسین کی شان دیکھیں اور مقام دیکھیں ان کی محبت پاک کا، اور جس نے عداوت اور دشمنی کی ہے اس کا انجام کیا ہے، واقعے کی روشنی میں سمجھ لیں۔ باب الخزائی نام کے ایک مشہور شاعر تھے اپنے زمانے میں، لیکن شامت اعمال سے یا اور جو کچھ کہہ لیجئے نفس کا غلبہ، شیطان کا وسوسہ، شراب پینے کی انہیں عادت ہو گئی تھی، اور یہ عادت ان کی چھوٹ نہیں رہی تھی۔ ان کے لڑکے کا بیان کہ رات کا وقت تھا، میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور سخت بیمار ہوئے، میں نے کیفیت دیکھی کہ موت کا معاملہ قریب ہے، تو کہتے میں قریب بیٹھا تھا، شراب پینے کے اثر سے میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور اسی عالم میں ان کی موت واقع ہوئی اور چہرے میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی رات کا اندھیرا ہے، میرے باپ کا عیب چھپا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا دن کے اجالے میں میرے باپ کے عیب کو دیکھے تو یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا دنیا مجھے تانا دیتی رہے گی، لہذا اکیلی ہی میں نے انہیں نہلایا، انہیں کفن پہنایا، اور مکان کے صحن میں اکیلے ہی قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھ کر رات کی تاریکی میں اکیلے ہی انہیں دفن کر دیا۔ دن آ گیا، باب الخزائی کے لڑکے کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ نہ جانے قبر میں میرے باپ کا کیا حال ہو، کیا کیفیت ہو، جب ظاہر میں یہ حال ہوا تو قبر میں کیا عالم ہوگا۔ کہتے رات گزر گئی، دن گزر گیا، میں پریشانی کے عالم میں تھا، جب رات آئی، نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ جنت گویا میرے سامنے ہے، اور ایک نورانی محل سے عمدہ نورانی لباس پہنے ہوئے وہ میرے سامنے آئے۔ میں نے سلام کیا، ان سے حال پوچھا، اور مجھے تعجب ہوا کہ اے میرے والد محترم، میں نے مرنے کے وقت تو آپ کا وہ حال دیکھا تھا،
لیکن آپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، لباس بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے۔ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ بیٹے مرنے کے وقت تو نے جو حال دیکھا وہ بھی سچ تھا، اور اب جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ بھی سچ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا آخر معاملہ کیا ہے، نجات کیسے ہوئی، بخشش کا معاملہ کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں میرے باپ نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، جب تو نے مجھے قبر میں لٹا دیا، قبر بند کر دی، تو میری زبان تو شراب پینے کی وجہ سے گونگی ہو چکی تھی، میں بول نہیں سکتا تھا، اور میں بھی اسی عالم میں منتظر تھا کہ عذاب دینے والے فرشتے آ رہے ہوں گے۔ مجھے اپنے اعمال یاد آ رہے تھے، اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، اور میں منتظر تھا کہ اب چند لمحوں ہی میں اذان دینے والے، ہمیں عذاب دینے والے فرشتے آ رہے ہوں گے۔ لیکن بیٹے اچانک میری قبر نور سے روشن و منور ہو گئی، پوری قبر گویا نور سے بھر گئی، اور میں نے دیکھا کہ چند لمحوں ہی میں اللہ کے پیارے حبیب میری قبر میں جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے سرکار کا دیدار کیا، زبان گونگی تھی، بول نہیں سکتا تھا کہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے خود مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا تو ہی واب الخزائی ہے؟ کہتے ہیں بس سرکار کا میرا نام لے کر کے مجھے مخاطب کرنا تھا کہ میری زبان کو بولنے کی طاقت مل گئی، گونگا پن ختم ہو گیا۔ میں نے ادب سے عرض کیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں ہی واب الخزائی ہوں۔ کہتے میں سراپا ادب بن کر سرکار کے دربار میں حاضر ہو گیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے واب الخزائی، تو نے میرے شاہزادے حسین کی تعریف و توصیف میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تو نے میرے شاہزادے حسین کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا ہے مجھے بہت پسند ہے، اپنی زبان سے وہ قصیدہ مجھے سنا دے۔ میاں نصیبے کی بلندی ہے، سرکار کی رحمت کی کوئی حد نہیں، ہمارے اعتبار سے جس طرح چاہے نوازیں۔ واب الخزائی بیان کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے اسی عالم میں سرکار کو قصیدہ سنانا شروع کر دیا، ادب کے ساتھ نیچی نگاہوں سے میں سرکار کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سرکار خوشی کے عالم میں جھوم رہے تھے، اور میں امام حسین کی منقبت کے شعر انہیں سنا رہا تھا۔ اور جب میں نے قصیدہ مکمل کر لیا تو اللہ کے پیارے حبیب کا دریائے کرم جوش پر آیا، قریب آ کر کے میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو چہرہ ہی نہیں پورا بدن نورانی ہو گیا، اور اس کے بعد سرکار جو نورانی عبا پہنے ہوئے تھے اپنے جسم شریف سے اتاری، اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنا دیا، اور یہ وہی عبا ہے جو میں پہنے ہوا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے۔ تو اے بیٹے، محبت حسین یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی، یہی میرے کام آ گئی، ورنہ میرے اعمال ظاہر ہیں۔ تو اس واقعے کی روشنی میں اندازہ لگا لیں کہ سیدنا امام حسین کی محبت کی عظمت اور شان کیا ہے۔ میاں ہم لاکھ مجرم و خطا کار صحیح، لیکن اگر عقیدت و محبت سچی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کے صدقے میں ہم دنیا میں بھی سرخرو ہیں، قبر میں بھی سرخرو رہیں گے، اور انشاءاللہ حشر میں بھی سرخرو ہو کر کے آئیں گے۔ اور جنہوں نے عداوت کی، جنہوں نے دشمنی کی، اسی کتاب کے حوالے سے میں دوسرا واقعہ بیان کر دوں اور اس کو آپ ذہن میں رکھنے تھوڑی دیر کی۔ یہ میری گفتگو ہے کہ جنہوں نے عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے، اب ذرا ان کا انجام بھی دیکھ لیں۔ ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ
इसी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हरम शरीफ के अंदर उलमा और मशाइख की एक जमात बैठी हुई है। एक शख्स आया, चेहरे पर नकाब है और खाने काबा का उसने तवाफ शुरू किया। तवाफ करने में वो कोई दुआ नहीं पढ़ रहा था, बल्कि तवाफ करता जाता था और ये दुआ करता था। उसकी जबान से ये कलमात अदा हो रहे थे कि परवरदिगार आलम मुझे बख्श दे, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मुझे न बख्शेगा। अब ताज्जुब की बात होगी कि एक तरफ मग़फ़िरत की भी दुआ कर रहा है और पलटकर फिर कहता है कि मैं जानता हूं कि तू मुझे न बख्शेगा। जब कई दफा उलमा ने उसकी ये कैफियत देखी तो उस शख्स को बुला करके अपने करीब बिठाया और कहा कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी मोमिन को न चाहिए। उसका फरमान है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। तेरे गुनाहों की हद है लेकिन रहमत खुदा की कोई हद नहीं। ये तू कैसी बात करता है कि एक तरफ तो मग़फ़िरत की दुआ करता है और दूसरी तरफ कहता है कि मैं जानता हूं कि तू मुझे न बख्शेगा। तो उस शख्स ने साफ गोई से काम लिया। कहा, हे उलमाए किराम, पहले मुझसे मेरा हाल सुन लो और मेरी कैफियत सुन लो, उसके बाद जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करना। तो उसने इकरार किया कि मैं उन करबलाई जालिमों में हूं कि जिन्होंने अहले बैते नबी पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना मुमकिन था मैंने अहले बैते नबी पर जुल्म किया और हत्ता के जब कूफे से इब्ने ज़ियाद के दरबार से शुहदा के सरों को यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा था तो हम 50 आदमी मुतअय्यन थे जो शुहदाए किराम के सरों के गिर्द पहरा देते थे कि कोई इन सरों को आकर हमसे छीन न ले जाए। लश्कर अलग ठहरता था। वो संदूक जिसमें शुहदाए किराम के सर रखे थे, हम 50 आदमी एक रात उसके गिर्द पहरा दे रहे थे। शराब पी करके हम लोग मज़ाहिर मदहोशी के आलम में थे कि अचानक हमने देखा कि एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि पूरी फिजा नूर से रोशनो मुनव्वर हो गई। नूरानी कुर्सियां बिछा दी गई और इसके बाद हमारे कानों में आवाज आने लगी कि हाजा आदमो सफीयुल्लाह, हाजा नूहो नजीयुल्लाह। मनादी जिस नबी का नाम लेकर निदा कर रहा था वो नबी जलवा फरमा हो रहे थे और उन नूरानी कुर्सियों पर वो नबी तशरीफ फरमा हो जाते थे। आखिर में अल्लाह के प्यारे हबीब जलवा फरमा हुए, संदूक के करीब आए, ताला खुद ब खुद खुल गया। सरे पाके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस संदूक से निकाला। सरकार ने पेशानी को उनके चूमा, सीने से लगाया, दुआओं से नवाजा और इसके बाद दीगर अंबियाए किराम ने भी सरे पाके इमाम हुसैन को मोहब्बत और शफकत से अपनी गोद में लेकर प्यार फरमाया, दुआओं से नवाजा। और इतने में मैंने देखा कि एक फरिश्ता आया जिसके हाथ में आग का गुर्द था। ये अजाब देने वाला फरिश्ता था। मेरे ये 50 साथी जहां जहां पर पड़े थे, जब उनको वो आग का गुर्द मारता था तो वहीं पर वो राख बन जाते थे। यहां तक कि मेरे करीब आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और चाहा कि वो मुझ पर आग के गुर्द से वार करे कि मैंने फरियाद की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे बचा लीजिए। लेकिन मेरी फरियाद की आवाज को अल्लाह के हबीब का सुनना था कि मेरी तरफ से नफरत से सरकार ने मुंह फेरा और आलमे जलाल में फरमाया, ला गुफरानक अल्लाह, जालिम दूर हो जा, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत न फरमाए।
सरकार ने नफरत करते हुए और ये इरशाद फरमाया, ला गुफरानक अल्लाह, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत न फरमाए। तो इतने में उस फरिश्ते ने मुझे गुर्द तो नहीं मारा, लेकिन ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब होश आया तो न वो नूरानी महफिल थी, न अंबियाए किराम जलवा फरमाते, वही सन्नाटा और सुकूत का आलम। और उसी कैफियत में मैं दरबारे यजीद तक आया। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, तवाफ तो कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमा दिया है कि ला गुफरानक अल्लाह, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत न फरमाए, तो मेरी दुआ की कोई हैसियत नहीं, बात महबूब की रहेगी, जो नबी ने फरमाया है वो हो करके रहेगा। तो उलमा ने फरमाया कि अच्छा ये बता कि तूने चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखी है। इसरार करने पर जब उसने नकाब हटाई तो मुल्ला मुईनुद्दीन काशफी फरमाते हैं कि उस शख्स का चेहरा सूअर जैसा था, चेहरा बदल गया था। उलमा ने पूछा आखिर वजह क्या है, तो उसने बताया कि जिस दिन से उस फरिश्ते ने मुझे थप्पड़ मारा है, उसी दिन से ये मेरा चेहरा बदल गया। उलमा कांपने लगे और उसको दुत्कारते हुए फरमाया कि जल्दी हमारे पास से दूर हो जा, कहीं ऐसा न हो कि तेरी वजह से हमारे ऊपर भी अजाब आ जाए। तो मुल्ला काशफी फरमाते हैं कि वो आदमी उलमाए किराम के करीब से उठकर शायद चंद कदम ही चला होगा कि अचानक तेज बिजली चमकी, उस पर गिरी, वहीं जलकर राख हो गया। मियां ये है दुश्मन हुसैन का अंजाम। मोहब्बत का वो सिला देखा, अदावत का ये अंजाम देखा। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जितने लोग मैदान करबला में इमाम हुसैन के मुकाबिल आए थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं बचा जो मरने से पहले दुनिया ही में अज़ाब इलाही में गिरफ्तार न हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे दिलों में सरकार इमाम आली मकाम की मोहब्बत को जागुज़ी फरमा दे। बस 2-3 मिनट का वक्त लेकर एक आखिरी लिए नहीं, बल्कि ये दुआ मांगना कि परवरदिगार आलम कयामत तक हमारी नस्लों को इस नेमत से बहरावर फरमाना कि हम जिए तो हुसैनी बनकर जिए, मरे तो हुसैनी बन करके मरे, कयामत में आए तो हुसैनी बन करके आए। बस ये रवायत ज़हन में रख लें कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब रूही फिदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा की एक गली से गुजर रहे थे। कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी गोद में उठाया, प्यार फरमाया, दुआएं दी और गोद से उतार करके फिर मेरे सरकार आगे बढ़ गए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यूं तो और भी बच्चे थे, लेकिन इस बच्चे पर खुसूसी करम की वजह क्या है कि इतना आपने खास करम फरमाया? तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, यूं तो उम्मत का हर बच्चा मुझे अजीज है, लेकिन इस बच्चे की एक खास अदा है कि उस अदा ने इसे मेरी नजरों में महबूब बना दिया है। सरकार फरमाते हैं कि मैंने मदीने तैयबा की इसी गली में देखा, कभी मेरे शाहजादे हुसैन का भी बचपना है और इसका भी बचपना है, लेकिन कुदरत ने इसे ये शऊर अता फरमाया, ये तौफीक अता फरमाई कि मैंने देखा कि मेरे शाहजादे हुसैन आगे चल रहे हैं, ये बच्चा उनके पीछे चल रहा था। और इसकी अदा मैंने ये देखी कि जहां पर शाहजादे हुसैन का कदम पड़ता था, वहां की मिट्टी ये लेकर अपने चेहरे और सीने पर मलता था। जहां मेरे शाहजादे हुसैन का कदम पड़ता था, वहां की मिट्टी ये लेकर अपने चेहरे और सीने पर मलता था। तो बस इसने मेरे हुसैन को चाहा
اور میں نے حسین کے چاہنے والے کو چاہا. بس یہ ہے میاں محبت امام حسین کا صلہ. آج ہماری آپ کی یہی عقیدت ہو اور یہی محبت ہو اور یہی دعا مانگیں کہ پروردگار عالم اس نعمت سے ہم سب کو بہراور فرمانا. بس یہ تھوڑی دیر کی میری گفتگو تھی. اپنی طبیعت اور صحت کے باعث میں نے یہ چند کلمات عرض کر دیے ہیں. اور پھر یاد دہانی کے طور پر میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب نے جن ضروریات کی جانب اشارہ فرمایا ہے، وضاحت سے بیان کیا، اس پر آپ مستعد ہو جائیں اور کوشش کریں کہ علماء اہل سنت سے آپ کے رابطے رہیں اور ہماری یہ اہل سنت کی مجلس، یہ مسجد ان پروگراموں سے شاد و آباد رہے اور یہاں سے سنیت کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے. وما علینا